أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. آخری آیت جو تھی الا ان للہ، اس کے اندر توحید کا ذکر شروع ہو گیا تھا کہ آسمان زمین اور اس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اب اس آیت کے اندر بھی توحید کے تذکرے کا تسلسل چل رہا ہے. چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تسکنوا تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہار اور اللہ نے بنایا دن کو، النہار دن کو، مبصرا روشن کرنے والا، ان فی ذلک بلا شبہ اس میں لآیات توحید کی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے یسمعون جو کہ سنتی ہے، یعنی ہدایت کی بات جو قوم سنتی ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں. رات اور دن دو متضاد چیزیں ہیں، رات اندھیرا کر دینے والی اور دن روشن کر دینے والا. یہاں پر اللہ جل جلالہ نے رات کی صفت یہ بتائی لتسکنوا فیہ، کہ تاکہ اس رات کے اندر تم سکون حاصل کرو. کہیں میرے ساتھ، تاکہ اس رات میں تم قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن مجید میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بطور سکون بتایا ہے کہ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. طبیعت کا سکون، دل کا سکون، مزاج کا سکون، رہنے کا سکون، رہن سہن معاشرت کا سکون. الغرض ہر وہ چیز جو مسلمان کے دل کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے وہ 3 چیزیں. پہلی چیز جو آپ کے سامنے ہے رات. ہر شخص جانتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد فطرتی طور پر یہ رات سکون والی ہوتی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پرندوں کو، چوپایوں کو، جانوروں کو دیکھ لیں کہ سورج ڈھلتے ہی پرندے سورج ڈھلنے سے پہلے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں. ساحل سمندر پر جانا ہو تو بگلے اور پرندے صف در صف اڑ کر آسمان کے اوپر اپنے گھروں اور گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ جو دن روشن کر دینے والا تھا وہ ختم ہوا، سورج غروب ہو رہا ہے. اب جب سورج غروب ہو رہا ہے تو سکون کا ذریعہ میسر ہو رہا ہے. بقرعید کا سیزن آ رہا ہے، جانور میں اور آپ لیں گے تو دیکھیے گا مغرب اور عشاء کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے. تو ان کے مزاج کے اندر آپ ان کو پورا دن گھمائیں وہ بہترین گھومیں گے، لیکن رات کے اندر ان کے لیے گھومنا پھرنا، چلنا، کھانا پینا سب مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے. آج بھی وہ حضرات جو رات سو کر اور دن کام کر کے گزارتے ہیں ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر سکون نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے. اور جو رات کو ٹلے مارتے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر گپ شپیں لگاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تیرے گھر کبھی میرے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گئے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، ان کی طبیعتیں مزاج سب بے سکونی کا ذریعہ ہوگی. تو اللہ نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو شر کے اندر سے بھی خیر نکال دیتا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر بڑا شر ہے، برائی ہے، لیکن خیر اس کے اندر نمایاں طور پر یہ ہے کہ مغرب کے وقت ملازمین کاروباری بھی گھروں کو لوٹ گئے، گھر والوں کو وقت ملنے لگا،
اتنا وقت ملنے لگا کہ بچے بیویاں کہنے لگے کہ اب تھوڑا وقت باہر بھی گزارو. گھر کے اندر اتنا وقت ہم اپنی اولادوں کو اور بیویوں کو اور اہل خانہ کو دینے لگ گئے. تو شرم میں سے بھی اللہ نے خیر کا پہلو نکالا کہ وقت پر جلد از جلد گھر پہ آ جانا اور رات کو گھر پہ گزارنا، یہ سب سکون کا ذریعہ ہے. ایک چیز اللہ نے رات کو میرے اور آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. دوسری چیز جو سکون کا ذریعہ اللہ نے بتائی وہ ہے گھر. 14ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے سورۃ الحجر کے اندر، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. سکنا کا ایک بعض مفسرین نے معنی کیا سکون، کہ جو حضرات اپنے گھر کی چھت تلے آرام کرتے ہیں وہ گھر ان کی طبیعتوں کے لیے، ان کے اپنوں کے لیے، ان کے غیروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. آج بھی آپ ہمیں یہ نعمت کی قدر ہو یا نہیں ہو، لیکن جو بڑے بوڑھے حضرات ہیں آپ لاکھ درجہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ خالی ان کو یہ پوچھ کے دیکھیں، ابا ہمارے پاس ایک سرمایہ کاری ہے، 20% اس میں نمایاں طور پر نفع ملے گا، پکا ٹھکا. ابا بولیں گے ٹھیک ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 2-2.5 کروڑ روپے کا گھر ہے یہ ہمیں بیچنا پڑے گا. آپ لاکھ اختلاف کر لیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیں. پرانے لوگ ہیں، تجربے کار ہیں، دنیا کے اونچ نیچ، نشیب و فراز اور عروج و زوال سے واقف ہیں، کبھی اجازت نہیں دیں گے. بولیں گے نہیں بھائی گھر کو ہاتھ نہیں لگانا، گھر کی چھت بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ مالک کا تنگ کرنا، کرایہ دار کا روز روز لڑنا، یہ سب چیزیں پریشانی کا اور بدنمائی اور ذلت کا ذریعہ ہوا کرتی. 2 چیزیں ہو گئی جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا. تیسری چیز 21ویں پارے سورۃ الروم میں اللہ نے فرمایا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تم میں تمہارے اپنوں کے اندر جوڑے بنا دیے بیوی تاکہ تم سکون حاصل کرو. گنوارے حضرات سے معذرت، جو نہیں کر سکے وہ جلد از جلد اپنے گھر کے اندر دلہن لے آئے تاکہ سکون کا ذریعہ بن جائے. بیویاں سکون کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، لتسکنوا الیہا. اب کسی کی بیوی اگر سکون کا ذریعہ نہ ہو تو اس وجہ سے قرآن مجید اپنی آیات تو بدل نہیں سکتا. جیسے ایک جگہ میں نے یہ بات کی کہ وہ کہتا ہے وہ تو میں تو جتنا بیوی سے دور رہتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے. تو میں نے کہا ایک گھر کی وجہ سے یا پوری دنیا کے اندر مخصوص گھرانوں کی وجہ سے اللہ اپنا اصول تو نہیں بدل سکتا. اصول تو یہی ہے کہ بیوی سے سکون ملتا ہے، چاہے وہ طبیعت کا سکون ہو، چاہے وہ جسم کا سکون ہو، چاہے وہ راحت کا سکون ہو، چاہے وہ خدمت کا سکون ہو، چاہے وہ سہولتیں لینے کا سکون ہو. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بیوی کو اللہ نے بنایا سکون کا ذریعہ ہے. اب کسی کی تربیت میں کمی ہو اور اس کو اس سے سکون نہ ملتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لکل شیء استثناء، ہر چیز کے اندر کچھ الگ لوگ ہوا کرتے ہیں. تو گویا رات سکون کا ذریعہ، کہیے میرے ساتھ، رات سکون کا ذریعہ، اپنا گھر سکون کا ذریعہ، کہیے، اور بیوی سکون کا ذریعہ. تو طے یہ ہوا منطقی لحاظ سے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رات گزارتا ہے وہ شخص دوسروں کے مقابلے میں انتہائی سکون والی زندگی گزارتا ہے. اب جس کے پاس بیوی کی نعمت میسر نہیں ہے اس کا 1/3 سکون، 1/3 سکون تو ختم ہو گیا. اور جس کے پاس گھر کی دولت نہیں ہے تو اس کا 2/3 سکون ختم ہو گیا. اور جس کے پاس نہ گھر ہے نہ بیوی ہے اور نہ وہ رات کے اندر سوتا ہے، رات کو ٹلے مارتا ہے اور ادھر ادھر بیٹھتا ہے، دوستوں میں گپ شپیں لگاتا ہے، رات کو دیر سے گھر جاتا ہے، گھر والوں کو کم وقت دیتا ہے، تو بچا جو سکون تھا 1/3 وہ بھی اس کی زندگی سے نکلا. تو سکون کی دولت سے قرآن کی روح سے وہ شخص مالا مال ہے، سکون کی دولت سے قرآن کی روح سے وہ شخص مالا مال ہے کہ جس شخص کی شادی ہو گئی ہو، بیوی ہو، گھر ہو، اور رات کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں وقت گزارے. کبھی کبھی نکل جائے سیر و تفریح کے لیے، اس کی تو حدیث شریف میں بھی اجازت ہے، روح القلوب ساعتا فساعتا. کبھی کبھی اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نکل جائے، جس میں شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، لیکن مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے. کبھی دعوت ہو گئی، کبھی رشتہ دار کی رات میں چلے گئے، لیکن مستقل عادت بنا لینا یہ بے سکونی کا ذریعہ ہے. چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں یہ رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو.
یہ رات اس لیے نہیں بنائی اس کے اندر کاروبار کرو، موبائلوں پر وقت گزارو، کمپیوٹر پر ٹائم ضائع کرو، گپ شپیں لگاؤ، یہ رات اس لیے نہیں بنائی۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، آپ کو یہ حدیث پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت جاگنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلا ضرورت عشاء کی نماز کے بعد جاگنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کی طبیعت کا سکون، مزاج کا سکون درم برم ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، تو بھائی شیطان آپ کی جسم کے اوپر 35 سال 40 سال سے محنت کر رہا ہے، اور آپ کہیں آج رات سے آپ ارادہ کر لیں کہ راتوں رات نیند آ جائے، دن میں نہیں آئے، تو یہ ممکن نہیں۔ 35 سال کی 40 سال کی شیطان کی محنت اتنی آسانی سے رائگاں تھوڑی ہوگی۔ جسے کہتے ہیں مفتی صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں رمضان کے اندر تو شیطان بند ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حقیقت بتا رہا ہوں مفتی صاحب، رمضان کے اندر میرے کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے، میرے کو شیطان اور ضمیر کے وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس لیے زیادہ آتے ہیں، 11 مہینے کی محنت ہے، ایسے ہی چٹ منڈی پر بیا تھوڑی ہے کہ فٹافٹ ختم ہو جائے گی۔ 11 مہینے شیطان نے ہم پر محنت کی ہوتی ہے، اور انسان سمجھے کہ شیطان بند ہوا ہے، شیطان بند ہوا ہے، لیکن شیطان نے جو جسم پر 11 مہینے محنت کی ہے وہ تھوڑی ختم ہو گئی، وہ تو چلتی رہی ہے، شیطان بند ہوا ہے۔ نئے وسوسے نہیں آئیں گے، پرانے وسوسے جو اس نے رگوں میں دوڑائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جنم لے کر میرے اور آپ کے ضمیر کو، میرے اور آپ کی عبادتوں کو سبوتاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی عادت بنائیں، آج سے اپنے مزاج کا حصہ بنائیں کہ رات کو جلد از جلد سونا اور صبح کے وقت کم سے کم سونا۔ رات کو جلد از جلد سونا، صبح کو کم سے کم سونا۔ میں نے 6 سال کی عمر میں حفظ کیا، الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ ہوں، دوراجی یوتھ سروس کا بھی اور میمن فیڈریشن کا بھی۔ تو ہمارے پورے اہل خانہ کے اندر الحمدللہ سب کا حفظ جلدی۔ ہمارے والد صاحب سے کسی نے کہا آپ کے بچے سارے اتنی جلدی حفظ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ سمجھ رہا ہوا کہ شاید پتہ نہیں کہیں گے پڑھاتے اچھا تھے یا کوئی اور بات ہوگی۔ ہمارے والد صاحب نے کہا ہم بچوں کو سلاتے بہت اچھا ہے، وقت پر سلا دیتے ہیں۔ آج میں تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو 9:55 پر اول وقت میں نماز پڑھا کے سلا دیتا ہوں۔ تو فجر کی نماز میں بیٹا پہلی صف میں ہوتا ہے اور بیٹی گھر پہ ہوتی ہے۔ یہ رات کو وقت پر سلانے کا ذریعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بچے سوتے ہی نہیں آج کل۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب گناہ کا حملہ ہوا تھا، آپ سب کو پتا ہے زلیخا نے گناہ کا حملہ کیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر صبر نہیں کیا تھا۔ کھڑے ہو کر صبر کیا تھا وہاں نہیں، آپ نے دیکھا کہ دروازے، کھڑکیاں، کنڈیاں سب بند لگی ہوئی، لیکن ماحول سے بھاگے تھے، دوڑ لگا دی، حالانکہ سب راستے بند تھے۔ ادھر کہتے ہیں مفتی صاحب بچے رات کو سوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا بھائی رات کو نہیں سوتے بچے جلدی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ میں تو 12:30 تک سوتا ہوں۔ تو خاک بچے سوئیں گے؟ آپ کا کردار آپ کے سفید کپڑے کے اوپر خود اتنا بڑا داغ نمایاں ہے، اور آپ اپنے بچے کو ڈنڈے کی زور پر سلائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود بھی سو جائیں، پھر دیکھیں بچے کیسے نہیں سوتے۔ بچے تو نقش علی الحجر ہے، پتھر پر لکیر ہے، جیسے لگائیں گے لگتی چلی جائے گی۔ تو خود سے جلدی سونے کا مزاج گھروں کا بنائیں۔ اب بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جو جلد سوتے ہیں، جلد اٹھتے ہیں، اور ایک زمانے کے اندر مسلمانوں کا قومی مزاج تھا کہ جب گلیوں سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا کرتے تھے تو کھڑکیوں سے خواتین کی اور بوڑھے حضرات کی، بڑے حضرات کی، بچوں کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ اور الامان والحفیظ اگر کسی دن فجر میں لیٹ بھی ہو جائے 5:15 پر، آج میں دیر سے آیا، 5:15 پر بھی گلیوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں ایک نمازی میسر نہیں ہوتا دیکھنے، کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ایک ساتھی ہمارے وہ صبح 25 افراد کو اٹھاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے 25 نمبر دیے میں 25 افراد کو روزانہ فون کر کے اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا الارم سے آنکھ نہیں، ان کی خود آنکھ نہیں کھل جاتی؟ بولا نہیں، ان کی بولتے ہمیں فون کر لیا کر وہ آنکھ کھل جاتی۔ تو میں نے کہا الارم سے نہیں کھلتی تو الارم میں بھی تو وہی گھنٹی تو وہی بجتی ہے۔ تو معلوم ہوا سب دھوکہ دماغ کا ہے، سب مصنوعی بناوٹ ہے۔ اب بھی اگر ہم اپنا مزاج صحیح کر لیں، اپنا ترہ امتیاز تبدیل کر لیں، تو یہ مسلمان پھر سے چاق و چوبند اور چستی اور نشاط کے اندر نمبر 1 ہوں گے۔
اور آج بھی وہ اچھے بازار، اچھی مارکیٹیں رونق پذیر ہوتی ہیں جہاں پر جلد کام شروع ہو جائے اور جلد بند ہو جائے۔ بھلا اس کاروبار کو بھی عروج نصیب ہو سکتا ہے جس کی ابتدا زوال کے بعد ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بھلا اس کاروبار کو بھی عروج نصیب ہو سکتا ہے جس کاروبار کی ابتدائی زوال کے بعد ہو۔ ہم کسی زمانے میں ایران میں کام کرتے تھے تو وہاں پر کام کا طریقہ یہ تھا کہ 2 بجے تک تو کسی کی آمد ہی نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی سے سلام کرنے کے بعد پوچھتے تھے کاروبار کا کیا حال ہے، تو ایک مخصوص الفاظ ہے وہاں پر۔ آپ حضرات جو اس مارکیٹ کا کام کرنے والے ہیں یا کوئی دوست احباب آپ ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ مندی بہت ہے، نہ شکر کا لفظ منہ سے نکلتا ہے۔ کاروبار شروع کرتے ہیں 2:30 بجے، پھر رات کو 9 بجے تک عشاء تک بیٹھے رہتے ہیں غیبتیں کرنے کے لیے، اور 2:30 زوال کے بعد کام شروع کریں گے، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ کاروبار ملتا نہیں، عروج نہیں ہے۔ بھائی کام آپ شروع زوال کے بعد کرو گے تو عروج کیسے ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کی ابتدا سے کام کرو، اور پھر دعا فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اور صبح کے وقت پاکستان کے اندر تقریباً 95% آدمی سویا ہوا ہوتا ہے۔ کام کرنے کے لیے لوگوں کو جلدی نکلنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ جب رواج نہیں ہے تو زندگیوں کے اندر تسلسل ٹوٹ گیا، کاروبار زوال پذیر ہو گئے، اقتصادیات ٹھنڈی ہو گئی، معیشت زمین بوس ہو گئی۔ سب وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت سے داغداری کی، ہم شریعت سے کھلا بغاوت کر رہے ہیں، لیکن ہماری دل اور کوشش یہی ہے کہ نہیں ہمارا کاروبار کے اندر عروج مل جائے۔ بالکل عروج نہیں ملے گا، ایسا کاروبار کبھی عروج پذیر نہیں ہو سکتا کہ جس کی ابتدائی زوال کے وقت۔ لہذا آج سے کوشش کریں جلد از جلد سونے کی۔ جو 1 بجے سونے والا ہے وہ آج سے کوشش کرے 11:30 بجے سونے کی، ورنہ 1 بجے سونے والا اگر میری طرح 9:40 یا 9:45 بجے سو گیا تو 12 بجے اٹھ جائے گا، وہ بولے گا میری نیند ہو گئی۔ تو جو 1 بجے سونے والا ہے آج سے کوشش کرے کہ 11:30 تک سو جائے، 12 بجے سونے والا کوشش کرے 11 بجے تک سو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت جاگنا ازروع شرع مکروہ ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا جب نظام بنائیں گے تو ایک دن آئیں گے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، آپ کو کوئی بندہ رستے کے اندر رکے گا، آپ کہیں گے معذرت میرے کو اس وقت نیند آ رہی ہے میں گھر جا رہا ہوں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن بنایا روشن کر دینے والا۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر توحید کی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یسمعون جو قرآن کی یہ باتیں غور سے سنتی ہیں۔ جس کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئے، سننی نہیں آئے تو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن جس کو قرآن کی یہ بات اچھی لگے کہ رات واقعی سونے کے لیے ہے اور رات واقعی سکون حاصل کرنے کے لیے، آج سے اس پر عمل شروع کرے تو دیکھے اس کی زندگی میں کتنا نشاط اور چستی آئے گی۔ قالوا، مشرکین کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، هو الغنی، اور وہ ذات بے نیاز ہے۔ الغنی بے نیاز، بے نیاز کا مطلب وہ خود کسی کی محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم، تمہارے پاس نہیں ہے، من سلطان بہذا، اس معاملے میں کوئی دلیل۔ ان عندکم، تمہارے پاس نہیں ہے، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس معاملے میں۔ اتقولون، کیا تم پھر بھی کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی جس کا تمہیں خود علم نہیں، پھر اللہ پر گھڑتے کیوں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم، تمہارے پاس نہیں ہے، من سلطان بہذا، اس معاملے میں کوئی دلیل۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر،
ما لا تعلمون، ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یفترون باندھتے ہیں گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ کو، لا یفلحون یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اللہ فرما رہے لا یفلحون، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. کچے دماغ کے شخص کے دل میں اعتراض آ سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ہم تو دنیا کے اندر دیکھ رہے وہی کامیاب ہیں. ملک ان کا اچھا ہے، اقتصادیات ان کی اچھی ہے، معاشیات ان کی اچھی ہے، آداب و اخلاق ان کے اچھے ہیں، ملک ان کا ترقی پذیر ہو رہا ہے، اور قرآن کہہ رہے کامیاب نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ جھوٹ یورپ والے اللہ پر کھڑتے ہیں، لیکن کامیاب تو دیکھنے کے اندر وہی ہے. اور سب سے زیادہ اچھے حاجی، مسلمان، دیندار، ایماندار تو ہمارے پاس ہے، لیکن کامیابی تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس تناظر میں مجھے ایک بات یاد آئی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل واٹس ایپ پر، دوسری چیزوں پر مخصوص قسم کا اسٹیٹس لوگ لگاتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں کہ ہمارا ملک حج کرنے والوں میں، نماز پڑھنے والوں میں اور عبادت کرنے والوں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ عدالتوں کے معاملات کے اندر جج اور فلانا ڈمکانا یہ سب صفر ہے. جب میں آگے کی بات آپ کو بتاؤں گا تو یہ اعتراض کا جواب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو ڈائریکٹ شریعت پر اعتراض کر نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی ہمت اور جرگہ نہیں ہے، اتنا ان کا جگر نہیں ہے کہ یہ شریعت اور اسلام پر اعتراض کر سکے. تو اب ان کو شریعت اور اسلام پر اعتراض تو کرنا ہے، لیکن اگر انہوں نے کیا تو ان کا گھر والا ان کا بغاوت کر جائے گا، بولے گا یار تم اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، غیروں کی پٹیاں چڑھا کر اسلام کے بارے میں غلط سلط باتیں منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے پہلے نمبر پر ہیں، نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن دھوکہ بھی سب سے زیادہ ہم دے رہے ہیں، یہ بھی ہم کر رہے ہیں، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس کا جواب میرے بھائی یہ ہے کہ ہم جس کو ترقی سمجھ رہے ہیں پہلے اس کی معیار چیک کیجیے. ضروری نہیں ہے ہر وہ آدمی جو صحت مند بھی ہو اس کے پاس طاقت بھی ہو. ممکن ہے بظاہر دیکھنے کے اندر ہٹا کٹا، موٹا تازہ، صحت مند ہو اور اندر سے بالکل کھوکھلا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالکل دبلا پتلا سا لیکن طاقت اور چستی اللہ نے اس کے اندر بھری ہو، حالانکہ بالکل دبلا پتلا سا. تو اصل ہے وزن چیک کرنا، اصل ہے معیار کو ناپنا، اصل ہے ایسی کسوٹی کا ہونا جس کو میں اور آپ اس کی جانچ پڑتال کر سکیں اور پرکھ سکیں. تو وہ پرکھنا، وہ کسوٹی کیا ہے کہ ترقی کا معیار کیا ہے. ترقی کا معیار لوگ سمجھ رہے ہیں ملکوں کا ترقی پذیر ہو جانا. ترقی کا معیار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روڈوں کا، سڑکوں کا اچھا بن جانا، بسوں کا، میٹرو کا ترقی پذیر ہو جانا، ملکوں کا اقتصادیات، معاشیات کے اندر صرف اول نمبر پہ آ جانا. یہ سب سمجھ رہے لوگ ترقی، حالانکہ ترقی یہ نہیں. عزیزوں، ترقی ہے اعمال کی، بھائیوں ترقی ہے ایمان کی، ترقی ہے نیک اعمال کی. آپ کو بتاتا چلوں بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا کے اندر جھوٹ نہیں ہے، باہر کی دنیا کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہے، باہر کی دنیا میں زنا اور ریپ کے واقعات نہیں ہیں، واللہ باللہ ثم اللہ ہم سب سے زیادہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اتنے بڑے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کسی کو ان کے چھوٹے گناہ دکھتے نہیں ہیں. ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب وہاں 25-30 سال سے مقیم تھے. تو وہ کہنے لگے کہ باہر والے جتنے اچھے اپنے آپ کو دکھا دیں، فائنینشلی یہ لوگ کرپٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو باہر کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر تو ایسا ایسا ہے. بولا کہ وہ سب دکھلا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے. یہ سفید کپڑا ہے، سفید کپڑے کے اوپر دھبا بھی آپ کو نمایاں دکھے گا. مسلمان کے گناہ کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ مسلمان مکمل طور پر ایمان اور اعمال صالحہ کی چادر، سفید چادر میں دھلا ہوا ہے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی وہ دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ اس کا نمایاں دھبا دکھ جاتا ہے.
اور جو بندہ پہنا وہی کالے کپڑے ہیں، اس کالے کپڑے کے اوپر دھبا دکھے گا تو کیا آپ کو نظر آئے گا؟ کافروں کی مثال یہ ہے۔ تو ترقی کا معیار اور پیمانہ آپ چیک کریں۔ ترقی وہ نہیں ہے جسے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کر رہا ہے، نہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی۔ لیکن یہ بات آپ کی اور میری ہر بندہ مانے گا نہیں۔ ہر بندہ کہے گا یار یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو، مطلب ملک جہنم میں چلا جائے اور آپ کو اسی ترقی کی پڑی ہے۔ جب ایمان اعمال صالحہ کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو انسان کے جسم اور اعمال سے ایسے افعال صادر ہوں گے جو اس کے ملک، اس کے شہر، اس کے ضلع، اس کی سوسائٹی، اس کے معاشرے سب کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر بنیاد ایمان اور نیک اعمال کی نہ ہوئی تو کیا خیال ہے؟ پھر وہ حقوق و العباد اچھے ادا کر سکتا ہے؟ پھر وہ کاروبار اور تجارت حلال کر سکتا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو بظاہر تو تم کو لگے گا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں دنیا کے اندر وہی کامیاب ہے، کیونکہ تمہیں دنیا میں دکھ رہا ہے کہ ترقی وہ ہے، لیکن اللہ جواب دے رہے ہیں کہ متاع فی الدنیا۔ آگے آیت دیکھیے، متاع فی الدنیا، محض دنیا کا مختصر ذرا ساز و سامان ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا کی ترقی ہم نے دے دی تو تم یہ سمجھو کہ یار یہ تو بڑے ترقی یافتہ ملک ہے۔ نہیں 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 نہیں، متاع فی الدنیا، دنیا کا محض مختصر سا ساز و سامان ہے جو وقتی طور پر ہم نے ان کو دے دیا۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے نا۔ ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے العذاب الشدید، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر انکار کیا کرتے تھے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا بھی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ لفظ متاع بہت زیادہ استعمال ہوا ہے دنیا کے لیے۔ سامان جو ہے نا، سامان کے لیے عربی زبان میں لفظ عروض، عرض سامان کو بولتے ہیں، عروض سامان۔ تو یہ متاع، اس کا آپ سمجھیں کہ یہ جو اس کا ترجمہ سامان کرتے ہیں نا، اس لیے کرتے ہیں کہ اردو زبان میں اس جیسی بے حیثیت چیز کا لفظ کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمیں سامان کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کا مطلب سامان نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مختصراً بتاتا ہوں کہ انہوں نے بولا یار یہ متاع کا لفظ قرآن میں آتا ہے بار بار دنیا کے ساتھ، اس کا مطلب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال سفر پر گئے اور وہاں پر خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عورتیں اپنے کپڑے ایام کے دنوں میں استعمال کرنے کے بعد کسی غلط اور کچرا کنڈی کے اندر پھینک دیا کرتی تھی، وہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے دیہاتی عربی کے اندر اس کو متاع بولا جاتا ہے۔ یہ تو ہم خالی آپ کو ترجمہ اور سکھانے کے لیے بول دیتے ہیں متاع دنیا، دنیا کا ساز و سامان، ورنہ یہ ترجمہ اصل نہیں ہے۔ اردو زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ دنیا اتنی بیکار ہے کہ اس کو سامان بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اور کوئی لفظ چونکہ نہیں ہے تو بس بطور کنایہ اور اشارہ سمجھانے کے لیے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا پڑا۔ متاع فی الدنیا، دنیاوی زندگی کا مختصر سا ساز و سامان ہے۔ ثم الینا مرجعون، پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے۔ ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے العذاب الشدید، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔